اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اور تیری ہم سب کی شفاعت کریں گے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نبی نے 3 لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا پہ آمین فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطاب فرمانے کے لیے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور خلاف معمول جب پہلی سیڑھی پہ منبر کی پاؤں رکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں آمین، پاؤں مبارک اٹھا کر کے دوسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، پھر پاؤں اٹھاتے ہیں تیسری سیڑھی پہ تشریف لے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھوا دی، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ہو گئی، محفل برخاست ہوئی، سرکار جانے لگے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، سرکار آپ نے خلاف معمول آج ایک کام کیا ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے غلام، میرے صحابی، آپ نے کیا واقعہ عجیب دیکھا؟ تو صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو آپ سیدھا منبر پہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن آج جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو جب آپ نے منبر کے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین پڑھا، دوسرے سٹیپ پہ پھر سے پاؤں رکھا تو پھر سے آمین پڑھا، تیسرے پہ جب پھر سے پاؤں رکھا تو پھر سے آمین پڑھا۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا رب کا کوئی نیا پیغام نازل ہوا ہے؟ تو میرے تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی، جیسے ہی میں نے قدم اٹھا کر کے منبر پہ رکھا اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کے انہوں نے مجھے یہ دعا بشارت فرمائی، فرمانے لگے، جبریل امین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ انسان، یہ انسان کی ہلاکت پہ میرا اور تیرا یہ دعویٰ ہے کہ کل قیامت کے دن نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ نبی، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کی تھی پیارے، نبی شفاعت تب کرے گا جب نبی کی پہچان میں ہم آئیں گے، اگر نبی کی پہچان میں ہمارا چہرہ نہیں آ رہا تو نبی کہیں یوں نہ ہو کہ نبی قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ تو کون سی مخلوق ہے، تجھے تو میں جانتا تک نہیں۔ میرے عزیز، میں نے اور تو نے اگر سرکار کی نظر میں آنا ہے، سرکار کی پہچان میں آنا ہے، حضور علیہ السلام کی کاؤنٹنگ میں آنا ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہم پہ بھی پڑ جائے، تو پھر احکام شریعت کو توڑنا نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، روزہ کی پابندی کرنی ہے، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کو بجا لانا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پہ پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا، جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے دنیا میں رمضان کو پایا لیکن رمضان کی قدر کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو تو پایا لیکن رمضان کی قدر کر کے، یعنی سنن و صلات کی پابندی کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، صدقات و خیرات کو کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کر کے، دعائیں کر کر کے، اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کر کر کے رب کائنات سے اپنے لیے مغفرت کو طلب نہ کیا، اور آپ نے رمضان کو تو پایا لیکن جب مرا تو اس عالم میں مرا کہ جہنم اس پہ واجب ہو چکی تھی۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو تو پا لیا لیکن رمضان کی قدر کر کے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد نہ کروا سکا، جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابی، جیسے ہی میں نے قدم اٹھایا دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا اتنے میں جبریل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں رمضان اپنے والدین کو پا لیا، یعنی جب وہ پیدا ہوا والدین تھے، جوان ہوا والدین تھے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ہمارے والدین پاس ہیں، لیکن کبھی ایک بھی دن ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا، تعظیم و تکریم نہیں کی، کم از کم 2 منٹ محبت سے اپنے باپ کے ساتھ گفتگو نہیں کی۔ یار، جس باپ نے ساری زندگی سر پہ کیا کہتے ہیں ٹوکری یا لنڈا کہتے ہیں، سیمنٹ کی ٹوکریاں اٹھا اٹھا کے سر پہ
تجھے پینٹ ڈلوا دی 1500 3000 کی پینٹ ڈلوا دی، 2000 2500 سے کم پینٹ نہ ڈالنے والا بندہ آج رات کو مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، رضائی میں جا کر کے چھپ کر کے موبائل کھولتا ہے اور پوری دنیا کی بے حیائیاں دیکھتا ہے۔ ادھر والد بوڑھا ترس رہا ہوتا ہے کہ کاش 2 منٹ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ جاتا، 2 منٹ محبت سے میرا بیٹا میرے ساتھ گفتگو کر لیتا، 2 منٹ محبت سے میری بچی میرے ساتھ باتیں کر لیتی۔ لیکن اس بوڑھے باپ کی بچی اور اس بوڑھے باپ کے بیٹے کو 2 منٹ کے لیے ٹائم اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا نہیں ہے، اپنے باپ کے ساتھ شفقت بھری گفتگو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء، لیکن جو فرشتہ بد دعا کرنے والا ہے وہ ساری کی ساری نوری کائنات کا سردار ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین اگر دعا کر رہے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پہ، ان کی دعا پہ مہر لگا کر کے تصدیق کر رہے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دعا بالکل قابل قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا اور جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ انسان جس انسان نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو تو پا لیا لیکن اپنے والدین کی قدر کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا تو کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی جب میں نے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے تیرا نام سنا، یعنی اذان میں سنا، کلمے میں سنا، تقریر میں سنا، کبھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام سنا اور تیرے نام کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا، یعنی نبی کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور درود نہ پڑھا، یا نبی کا نام سنا صلی اللہ